الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں برکات رمضان ٹرانسمیشن۔ آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل فرمائیں گے صاحبزادہ قاری افضال حسین اسد صاحب، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت کلام کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ آج کی خوبصورت بزم میں خوبصورت واعظ کے لیے مبلغ اسلام خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری امتیاز حسین اسد صاحب خوبصورت بیان کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ تو ناظرین، آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ وحدہ لا شریک کی عظیم لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے قاری افضال حسین اسد صاحب کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن پاک سماعت کرنے کی سعادت حاصل فرمائی۔ تو قاری صاحب ماشاءاللہ عظیم قاری قرآن بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، نقیب بھی سمجھ لیں تو اچھی بات ہے، اور نعت خواں بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ ان سے ہر طرح کا فن ہم الحمدللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، میں قاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ قاری صاحب ہمیں پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا کوئی خوبصورت کلام ہماری سماعتوں کے نظر کرتے ہیں۔ قاری محمد افضال حسین اسد صاحب۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستان
سلامت میرا کام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے نہیں عرش و فرش پر گئی تیری عظمتوں کے چرچے نہیں عرش و فرش پر گئی تیری عظمتوں کے چرچے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت وہ تیری عطا کے تیورے وہ ہجوم گرد کاس ہے وہ تیری عطا کے تیورے وہ ہجوم گرد کاس کہیں شور میں کشاں ہے کہیں جام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت اور کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا دم نزع بھی زباں پہ یہ کلام چل رہا ہے دم نزع بھی زباں پہ یہ کلام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت وہ برابری کا تو نے برابری کا تو نے دیا دیس آدمی کو کہ غلام ناقہ پر ہے وہ امام چل رہا ہے کہ غلام ناقہ پر ہے وہ امام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیب کو غم کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ
نصیر کو غم تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا خوبصورت کلام کہ میری زندگی کا تجھ سے ہی نظام چل رہا ہے، اللہ وحدہ لا شریک قاری صاحب کی آواز میں مزید اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو ناظرین، اب میں اپنی ٹرانسمیشن کو آگے لیے چلتا ہوں اور آج کی ہماری عظیم شخصیت خطیب پاکستان مبلغ اسلام آپ سے ملتمس ہوں کہ ہمیں خوبصورت واز کے ساتھ ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائے۔ تو ناظرین آئیے قاری صاحب کی طرف سفر کرتے ہیں۔ صلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، صدق اللہ العظیم۔ حافظ آبادی سید زادے آفیشل فیس بک پیج پہ آج لب کشائی کا موقع میسر ہو رہا ہے۔ پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جملہ ناظرین و سامعین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے رمضان کی بابرکت ساعتوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اس مہینے کے صدقے ہم سب کو اپنی اپنی منازل مقصود تک پہنچائے اور اپنی رحمت اور برکت سے نوازے۔ ناظرین و سامعین و حاضرین، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون صحابہ میں سے ہیں۔ آپ بدری صحابی ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کلمہ شریف پڑھا جب بہت تھوڑے لوگوں نے کلمہ شریف پڑھا تھا۔ آپ کی والدہ حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے بھی کلمہ شریف پڑھا، اور آپ کے والد حضرت جناب یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی کلمہ شریف پڑھا اور اوائل میں ہی کلمہ شریف پڑھا۔ منقول ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن صحابہ نے اسلام کو پھیلانے کی پہلے کوشش کی، ان میں سے یہ 7ویں نمبر پہ آتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ آپ 30ویں نمبر پہ کلمہ شریف پڑھنے کے اعتبار سے آپ کا نمبر 30واں ہے۔ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ جناب سمیہ بنت خیاط نے کلمہ شریف پڑھا اور میرے والد حضرت یاسر نے کلمہ پڑھا، مگر وہ چھپ چھپ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ بس ایک دن میں کھڑکی کے ساتھ کھڑا ہو کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ان کی زبان سے سننے لگا۔ پس مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ میں اپنے گھر سے نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتے پوچھاتے میں دار ارقم جہاں آپ تشریف فرما تھے وہاں پہنچ گیا، تو میں نے دیکھا کہ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آسے پاسے ارد گرد دائیں بائیں گھوم رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ اے صہیب، تم ادھر کیا لینے آئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو صہیب کہنے لگے کہ آپ ادھر کیا لینے آئے ہیں؟ میں نے فوراً کہا کہ میں آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے آیا ہوں۔ سنا ہے کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں دل میں اثر کر جاتی ہیں، شیریں لہجہ ہے، مٹھاس اتنی ہے کہ کھجوروں کی مٹھاس کم پڑ جائے، شہد کی حلاوت اس کے سامنے کم ہے۔ چنانچہ
सुहेब कहने लगे अगर आप इस मकसद के लिए आए हैं तो मैं भी यही मकसद लेकर आया हूँ, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने के लिए ही आया हूँ। तो आमिर कहने लगे, हज़रत अम्बार कहने लगे अगर तुम भी यही मकसद लेकर आए हो तो फिर आओ इकट्ठे चलते हैं। फरमाते हैं कि हमने एक दूसरे के हाथों में हाथ दे दिया, यानी पंजाबी में कहते हैं जूंटी डाल ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर खिदमत हो गए। तो जाकर हमने सलाम पेश किया जो मुरवजा था। सलाम करने के बाद हम बैठ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने अर्ज़ की कि हमें कोई पंदो नसाए फरमाइए, हमें कोई नसीहतें फरमाइए। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन इस्लाम के मुतल्लक़ बताया, हमें सूझबूझ अता फरमाई। तो हमने फ़ैसला किया कि ये मक्का के लोग जो बुतों की पूजा कर रहे हैं ये सब झूठे लोग हैं और इनके खुदा भी झूठे हैं। सच्चा खुदा वही है जिसकी तौहीद की अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रब की, जिस अल्लाह की इबादत की हमें तबलीग फरमा रहे हैं, दावत दे रहे हैं। हमारे दिलों ने गवाही दी तो हमने कलमा शरीफ पढ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत में आ गए। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजीना मिला है। भला बाग़ दुनिया को वो क्या करेगा जिसे आपका आस्ताना मिला है। नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी ने कलमा पढ़ा, सहाबी की वालिदा और वालिद ने कलमा पढ़ा तो मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। आप जिस कबीले के मातहत थे वो कबीला था बनु मखजूम का। मखजूमियों ने आप पे दावा बोल दिया कि तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर हमारे साथ तूने बगावत की है। चुनाचे वो कहने लगे कि कलमा छोड़ दो। हज़रत अम्मार बिन यासिर ने फरमाया कि हम कलमा नहीं छोड़ सकते। आपकी वालिदा हज़रत सुमैया बिनत खय्यात रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपको भी उन्होंने धमकियाँ दी, आपके वालिद यासिर को धमकियाँ दी, मगर इन्होंने कलमा शरीफ पढ़ना ना छोड़ा। यहाँ तक कि अबू जहल मखजूमियों को लेकर हज़रत सुमैया को घर से घसीटता हुआ खाने काबा के सहन में लेके आ गया और कहने लगा कि कलमा छोड़ो वरना हम तुझे कत्ल कर देंगे। हज़रत जनाब यासिर भी देख रहे थे, उनको उन्होंने कैद कर लिया, शिकंजे में ले लिया, जंजीरों के साथ जकड़ दिया। आप अम्मार को भी उन्होंने जकड़ लिया जंजीरों में और आपके एक भाई थे उनको भी जंजीरों में जकड़ लिया। हज़रत जनाब सुमैया बिनत खय्यात को कहने लगे कि छोड़ो कलमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने फरमाया कि सारी कायनात छोड़ सकती हूँ लेकिन जिसके सदक़े अल्लाह ने कायनात बनाई है उस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ सकती। अबू जहल बिफर गया, कहने लगा कि जाओ जाकर 2 ऊँट लेकर आओ। चुनाचे उसका ग़ुलाम गया, 2 ऊँट लेकर आ गया। 2 ऊँट आ गए, उसने एक कदम के साथ एक ऊँट की रस्सी बांधी, दूसरे कदम के साथ दूसरे ऊँट की रस्सी बांधी। दोनों ऊँटों की रस्सियाँ बांध कर उसने ऊँटों को कहा कि ऊँटों को खींचा जाए। चुनाचे जो दायां ऊँट था वो दाएं की तरफ खींचा गया, बायां ऊँट बाएं की तरफ खींचा गया। तो आप रदियल्लाहु ताला अन्हा की जो टांगें थी वो इस तरह करके फैलती गईं। फैलते फैलते आपके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए। हज़रत जनाब सुमैया बिनत खय्यात रदियल्लाहु ताला अन्हा, आप वो शहीदा हैं जिनको इस्लाम की पहली शहीदा होने का शर्फ हासिल है। चुनाचे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कनीज़ को, इस अकीदतमंद को इस तरह बेदर्दी से शहीद किया गया। सारा ख़ानदान देख रहा है मगर खामोश है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अम्मार बिन यासिर ने आकर सारी रोयदात सुनाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुम्हें अजर अता फरमाएगा। हुज़ूर रो दिए और हज़रत सुमैया के लिए दुआ कर दी कि ऐ अल्लाह सुमैया की इस अकीदत को, इस्लाम के साथ इस मोहब्बत को कबूल फरमा ले, और साथ सब्र की तलकीन की। लेकिन इसके बावजूद आपकी वालदा को शहीद करने के बाद भी अबू जहल का पारा ठंडा ना हो सका, उसका गुस्सा ठंडा ना हो सका। उसने फिर आपके वालिद हज़रत यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। फिर मखजूमियों को लेकर हज़रत अम्मार बिन यासिर को एक रमदान नामी जगह पे लेकर चला गया और गर्म रेत के टीलों पे आपके कपड़े उतरवा कर
آپ کو ننگا کر کے وہاں پہ ریت پہ لیٹنے پہ مجبور کر دیا، آپ لیٹ گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو تکالیف دی گئیں، اتنی تکالیف کہ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں مجھے کئی دن بھوکا رکھا گیا، مجھے کئی دن پیاسا رکھا گیا، مجھے زد و کوب کیا گیا، میں ہوش میں آتا تھا تو پھر مارنے لگ پڑتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن ادھر سے گزر ہوا، حضور نے دیکھا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑ رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے تو رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ رونے لگ پڑا، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمار کیا حال ہے تیرا؟ آپ پہلے رو رہے تھے، جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ مسکرانے لگ پڑے۔ وہ کیا محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے۔ جب غمخوار سامنے ہو تو غم بھول جاتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ظلم تو بہت کر رہے ہیں لیکن آپ کے چہرے کی زیارت ہو گئی، آپ ٹھیک اور صحیح و سلامت ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں چاہیے، دنیا و مافیہ کی نعمتیں مجھے مل گئیں کیونکہ میں نے آپ کے چہرے کو ٹھیک دیکھ لیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو دیے اور آپ نے فرمایا صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ اتنا اچھا سلوک فرمائے گا اگر تو صبر کرے گا، مزید صبر کر، اللہ تعالیٰ سے میں تیرے لیے وعدہ لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا، تیری ساری فیملی کو، خاندان کو جنت نصیب ہوگی۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی کمال کی شفقتیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن مشرک آپ کو پکڑ کر لے گئے وادی حرہ یا حرہ میں، وہاں جا کر آپ کو لٹا دیا اور مارنے لگ پڑے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ کلمہ چھوڑو، آپ نے فرمایا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو اتنا مارا گیا، بالآخر کہنے لگے کہ جتنی دیر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان نہ کرو اور ہمارے جھوٹے جو الہ ہیں، ہمارے جھوٹے جو معبود ہیں ان کو تم سچا نہ کہو، ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے پھر مجبوراً تقیہ کرتے ہوئے کہا کہ ہاں تمہارے خدا سچے ہیں، تمہارے رب سچے ہیں۔ عمار بن یاسر یہاں تک فرماتے ہیں کہ کوئی مزدور گزر رہا ہوتا، کہتے کہ اس کو کہو کہ یہ میرا رب ہے، فرماتے ہیں میں کہہ دیتا کہ یہ میرا رب ہے۔ وہ جب اشارہ کرتے کہ تو بول یہ جو کوا گزر رہا ہے یہ میرا رب ہے، جی یہ میرا رب ہے۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھے چھوڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا کیا معاملہ پیش آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ بہت برا معاملہ پیش آیا۔ کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ آج آپ کی برائی اور جھوٹے بتوں کی مجھے سچائی اور صفات بیان کرنی پڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اب تیرا دل کس طرف مائل ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا دل تو ایمان پہ پکا ہے، مضبوط ہے، مگر وہاں پہ میں نے مجبوراً کہا کہ یہ تمہارے جو رب ہیں، تمہارے جو خدا ہیں وہ سچے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ فرمایا محبوب ان کے ایمان میں شک کرنے کی کسی کو بھی ہم توفیق نہیں دیتے، ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیتے، کوئی بھی بندہ ان کے ایمان پہ شک نہ کرے۔ عمار بن یاسر نے وہاں پہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ تقیہ کیا ہے، اپنی جان بچائی ہے، مگر یہ وہاں بھی اللہ کو سچا مانتا تھا، آپ کی بارگاہ میں بھی اللہ کو سچا مان رہا ہے، لہذا یہ پکا اور سچا مومن ہے۔ آپ کے ایمان کی گواہیاں پھر اتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں، اتنی کہ حضرت جناب عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے میں نے کوئی بھی اتنا مستقل ایمان نہیں دیکھا تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے مستقبل اور کامل الایمان حضرت عمار بن یاسر کی ذات کو بنایا تھا۔ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ فرماتے ہوئے سنا، حضور فرماتے تھے کہ مولی عمار ایمانا الی اخماس قدمیہ
حضور فرماتے تھے کہ یہ جو میرا غلام عمار ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کانوں کی لو سے لے کر اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں کے تلوؤں تک اس کو نور ایمان کے ساتھ بھر دیا ہے۔ بلکہ حضرت جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مقام پر حضور نے فرمایا انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے خود اپنے کانوں سے سنا، ان عمار بن یاسر حشی ما بین اخمص قدمیہ الی شحمۃ اذنیہ ایمانا، حضور نے فرمایا کہ کانوں سے لے کر تلووں تک میرے غلام اس عمار بن یاسر کو اللہ تعالیٰ نے سر تا پا ایمان کے ساتھ بھر دیا ہے، جن کے ایمان کی گواہیاں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہوں، جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہوں، ان کے ایمان کے کیا کہنے۔ حضرت جناب عمار بن یاسر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے اور پیارے صحابی تھے۔ آپ نے اتنی تکلیفیں برداشت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان کی کوئی بھی تکلیف گوارا نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ سیف الاسلام حضرت جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جید صحابی رسول ہیں، کئی جنگوں میں وہ غازی بنے، کئی جنگوں کو انہوں نے جیتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ چلے اور جید صحابی رسول ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے ساتھ جھگڑ پڑا، کسی معاملے میں میری تکرار ہو گئی، تو حضرت عمار بن یاسر نے بجائے اس کے کہ مجھے موقع پر جواب دیتے، آپ خاموش رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری شکایت کر دی۔ مجھے پتہ چلا کہ میری شکایت لگ گئی ہے، میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لے کر چلا گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنی ہیں، اب میری بھی سنو۔ تو باتیں سناتے فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرہ موڑ کر جناب عمار کو مخاطب ہو کر اونچا بولنے لگ پڑا، وَالنَّبِيُّ سَاكِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش میری باتوں کو سن رہے تھے۔ فَبَكَا عمار جو تھے وہ رونے لگ پڑے اور رو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تراہو، یا رسول اللہ اب آپ نے اس کو دیکھا، یہ کیسے چیخ کر باتیں کر رہا ہے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا، فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، حضور نے سر اٹھایا، وقال من عادا عمارا عاداہ اللہ، حضور نے فرمایا جو عمار کے ساتھ عداوت رکھے گا وہ اللہ کے ساتھ عداوت رکھے گا، ومن ابغض عمارا ابغضہ اللہ، جو عمار کے ساتھ بغض رکھے اللہ اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سنے تو فرماتے ہیں کہ میں پسینے سے شرابور ہو گیا، اب میری مجال نہ تھی کہ میں سر اٹھا سکوں، میں چپکے سے خاموشی سے باہر نکلا۔ حضرت عمار بن یاسر بھی میرے نکلنے سے پہلے نکل چکے تھے، آگے آ کر میں نے عمار بن یاسر کو سلام کیا اور میں نے ان کے ساتھ لہجہ یہ اختیار کیا کہ مجھے معافی عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں کہ فما کان شیء احب الی من رضا عمار، مجھے اس وقت حضور کی منہ سے حضور کی زبان سے کلمات نکلنے کے بعد اس سے کوئی اچھی چیز نہ تھی کہ میرے ساتھ عمار راضی ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ ملا، ان کو سلام کیا اور معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کیا، میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے معاف کر دیجئے کیونکہ آپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، آپ سے بغض اللہ سے بغض ہے، آپ سے عداوت اللہ سے عداوت ہے، اگر اس کے الٹ دیکھیں آپ سے محبت اللہ سے محبت ہے، آپ سے دوستی اللہ سے دوستی ہے، اے عمار مجھے معاف کر دیجئے۔ پس فلقیتہ فرضیہ عمار، میں نے جب ان سے بات کی ملاقات کی تو حضرت عمار بن یاسر راضی ہو گئے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے ساری زندگی حضرت عمار سے کوئی بات ایسی نہیں کی جس کے ساتھ ان کی کوئی دل آزاری کا معاملہ بن جائے۔ یہ تھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ اور حضرت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے چار نجیب وزراء اور رفقا عطا فرمائے، 4 نجبا وزراء
رفقا ہر نبی کو عطا فرمائے گا، یعنی برگزیدہ بندے، سیانے، عقل مند، ذی شعور اور بہت عقل و فہم والے، بصیرت والے، دانائی والے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو 4 صحابی عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ انی اعطیت 14 سب نبیوں کو 4 نجبا رفقا وزراء ملے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد کو 14 نجبا رفقا وزراء عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ان کی لسٹ بیان فرما دیجئے، ان کی فہرست بیان فرما دیجئے، وہ کون کون سی آپ کے غلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نجیب بھی بنایا، وزیر بھی بنایا، رفیق بھی بنایا۔ حضور نے فرمایا سنو پھر، ان میں سے حضرت حمزہ میرے چچا اور میرے رضائی بھائی، حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے میرا نجیب، وزیر اور رفیق بنایا۔ جناب جعفر طیار کو اللہ تعالیٰ نے میرا وزیر، نجیب اور رفیق بنایا۔ ابو بکر و عمر کو میرا نجیب و رفیق اور وزیر بنایا، اور علی کو بنایا، حسن اور حسین کو بنایا، عبداللہ ابن مسعود کو بنایا، سلمان فارسی کو میرا نجیب، وزیر اور رفیق بنایا، اور عمار بن یاسر کو 10ویں نمبر پر حضور نے عمار بن یاسر کا نام لیا، فرمایا کہ یہ بھی میرا وزیر ہے، رفیق ہے اور نجیب ہے۔ ابو ذر، جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقر کے بادشاہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے میرا وزیر، رفیق اور نجیب بنایا، اور حذیفہ بن یمان کو میرا وزیر، نجیب اور رفیق بنایا، مقداد کو میرا وزیر بنایا، رفیق بنایا اور نجیب بنایا، اور بلال بن رباح کو اللہ تعالیٰ نے میرا وزیر بنایا اور میرا رفیق بنایا اور میرا نجیب بنایا۔ اور یہ بات صحابہ میں عام تھی۔ حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جا بجا اس چیز کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آتا ہے روایات میں کہ حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک خط لکھا کوفہ والوں کو، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار بن یاسر کو گورنر کوفہ منتخب فرمایا، تو حضرت جناب حارثہ بن مضرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے وہ خط خود پڑھا اہل کوفہ کی طرف جو حضرت فاروق اعظم نے بھیجا۔ کیا خط تھا کہ حضرت عمر فاروق نے لکھا انی بعثت الیکم عمارا امیرا وعبداللہ ابن مسعود معلما ووزیرا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میں تم کو 2 بندے عطا کر رہا ہوں، ان میں ایک کو امیر بنا کر بھیج رہا ہوں، ایک کو معلم اور وزیر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ یاد رکھنا کہ جو عمار ہے وہ تمہارا امیر ہے، اور عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ تمہارا معلم اور وزیر ہے، اور ہمن نجبا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھنا کہ یہ عام صحابی نہیں ہیں، یہ دونوں صحابی ایسے ہیں جن کو نبی پاک نے نجبا کی فہرست میں شامل فرمایا ہے، ان کو نجیب صحابی کہا جاتا ہے۔ فَأَطِيعُوا لَهُمَا، ان دونوں کی تم نے اتباع بھی کرنی ہے، اقتداء بھی کرنی ہے، اور بے شک ان کی جو اقتداء کرے گا، ان کی جو اطاعت کرے گا، وہ حقیقت میں مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتنے اٹھیں تو ہم ان فتنوں کے زمانے میں کیا کریں، فتنوں کے زمانے میں ہم کیسے چلیں؟ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد جب تمہیں اقتداء کرنی پڑے، ابو بکر کی اقتداء کرنا، عمر کی اقتداء کرنا۔ وَاهْتَدُوا بِهُدَىٰ عَمَّارٍ تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے اقتداء ابو بکر اور عمر کی کرنی ہے، اور تم نے ہدایت عمار بن یاسر سے حاصل کرنی ہے، اور تم نے علم عبداللہ ابن مسعود سے سیکھنا ہے۔ یعنی ہدایت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر فرما دی گئی۔ آپ وہ تھے جن کو آپ ہادی بھی کہہ سکتے ہیں اور مہدی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ ہدایت وصول کرنے والے بھی ہیں اور آگے ہدایت کے چشمے تقسیم فرمانے والے بھی ہیں، ہدایت کا فیضان عطا فرمانے والے بھی ہیں۔ حضرت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ
آپ فرماتے ہیں المستدرک للحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138 پہ ہے، اور حلیۃ الاولیاء میں علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 پہ لکھا۔ ابن عساکر صفحہ نمبر 309 جلد نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتاقت الجنت اربعہ، حضور نے فرمایا کہ میرے 4 غلام ایسے ہیں جن کی جنت بھی تڑپ رکھتی ہے، جنت جن کی طلب رکھتی ہے، جنت جن کا اشتیاق رکھتی ہے، جنت خود چاہتی ہے۔ باقی لوگ ایسے ہیں کہ سب لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، ہمیں جنت عطا فرما، لیکن اشتیاق کا کیا مطلب، تڑپ و طلب کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ میرے 4 ایسے غلام ہیں جن کو جنت مانگتی ہے، اللہ کے حضور جنت دعائیں کرتی ہے، اے اللہ مجھے یہ 4 بندے عطا فرما دے۔ کون کون؟ فرمایا علی، عمار، سلمان و بلال۔ فرمایا کہ میرا غلام علی جو ہے اس کی بھی جنت اشتیاق رکھتی ہے، اور عمار کا بھی اشتیاق رکھتی ہے، سلمان کو چاہتی ہے، اور میرے غلام بلال کو چاہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آپ کے ساتھ پیار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضی ہی روایت فرماتے ہیں کہ کیا کہنے اس صحابی رسول کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانیاں دیکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو آپ نے غلاموں کی ڈیوٹی لگائی کہ جو بھی آئے اس کو منع کرنا کہ آرام میں خلل نہ آ جائے، تھوڑی دیر آرام ہو جائے تو طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وفود آیا کرتے تھے، لشکر آیا کرتے تھے، لوکل جو مدینے میں صحابہ رہتے تھے وہ بھی اپنی عرض و معروضات پیش کیا کرتے تھے، پھر آپ کی ازواج مطہرات کے معاملات، یہ سب چیزیں شامل حال تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھک جایا کرتے تھے تو آرام کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جناب عمار بن یاسر ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں اسلامی عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو جن غلاموں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں انہوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکون فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ فعرف صوتہ، علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے اپنی چارپائی پہ آرام گاہ میں حضرت عمار کی آواز کو پہچان لیا، اور پہچان کے فرمایا مرحبا بالطیب المطیب اذنوا لہ، حضور نے فرمایا طیب اور مطیب کو آنے دو۔ حضور نے خود اجازت اندر سے بول کر دی، فرمایا کہ اس کو رکنے نہ دو، اس میرے غلام کو میرے پاس آنے دو۔ وہ صحابی رسول حضرت جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار فرمایا کرتے تھے، اتنا پیار فرمایا کرتے تھے، اتنا پیار فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے غلام عمار، تجھے موت گھر میں نہیں آئے گی، تجھے موت میدان جنگ میں آئے گی۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ بہت بیمار ہو گئے، بیماری کے عالم میں آپ نے محسوس کیا کہ میں فوت ہونے کے قریب ہوں، میں تو مرنے کے بالکل قریب ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عیادت کے لیے گئے، چند صحابہ بھی ہمراہ تھے، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی فرمایا ہے کہ میری موت جو ہے وہ میدان جنگ میں آئے گی، اور میدان جنگ میں مروں گا، گھر میں موت نہیں آئے گی، لیکن آج تو مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے میری موت کا وقت بالکل قریب ہے، میں ایسے لگ رہا ہوں جیسے مرنے کے بالکل قریب ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے ہم نے کہا تھا نا میاں، موت تجھے بستر پہ نہیں آئے گی، میدان کارزار میں آئے گی، اور یہ بھی یاد رکھنا اس دن تیری موت آئے گی، اس دن تو شہید ہوگا جس دن میدان جنگ میں تجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ جنگ صفین میں حضرت علی المرتضیٰ اور جناب معاویہ کی جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں آپ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے لڑ رہے تھے، بلکہ یہاں پہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ کئی صحابہ اس انتظار میں علیحدہ ہو کر کھڑے تھے۔ کچھ تو ایسے لوگ تھے جو جناب معاویہ کے ساتھ تھے، کثیر لوگ ایسے تھے جو حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ تھے۔ باوجود اس کے کئی صحابہ میں سے ایسی جماعت تھی، پوری جماعت اور لشکر تھا، جو یہ دیکھ رہے تھے کہ عمار کس جانب جاتا ہے، جس جانب عمار جائے گا اس جانب ہم بھی جائیں گے۔ وجہ کیا تھی؟
وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار جس جانب رخ کرتا ہے اللہ تعالیٰ حق اس طرف پھیر دیتا ہے، یہ حق کی طرف چلتا ہے، ہمیشہ حق اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ کئی صحابہ نے جب دیکھا کہ آپ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں، آپ کی طرف جا کر کھڑے ہوئے ہیں، تو صحابہ نے حضرت علی المرتضیٰ کی طرف رخ پھیر لیا اور صحابہ نے اعلان کیا کہ حق والا معاملہ جو ہے وہ علی المرتضیٰ کی طرف ہے۔ کیوں؟ عمار بن یاسر حضرت علی المرتضیٰ کے گروہ میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو جنگ لڑتے لڑتے عمار بن یاسر نے کہا کہ مجھے پیاس کی طلب ہے، کوئی پانی کوئی مشروب دیا جائے۔ چنانچہ آپ اپنے گھوڑے پہ ہی تشریف فرما تھے، آپ کو ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے وہ نوش فرمایا اور صحابہ کو مسکرا کر کہنے لگے، تابعین کو مسکرا کر کہنے لگے، فرمانے لگے کہ آج میری شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ لوگ کہنے لگے وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق نے فرمایا تھا کہ تجھے اس وقت شہید کیا جائے گا جب تیرے پاس دودھ کا پیالہ حاضر ہوگا۔ پس دودھ کا پیالہ آ گیا ہے اور ہے بھی میدان جنگ، لہٰذا آج میں شہید ہو جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے لڑتے لڑتے آپ نے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی اور آپ کو شہادت کا منصب نصیب ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکی اور سچی محبت، تعلق اور نسبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قاری صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بات فرمایا۔ ایمان کو اجاگر کرنے والا، ایمان کو تازہ کرنے والا، ماشاءاللہ آپ نے خطاب سماعت کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک قاری صاحب کے علم میں، عمل میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو ناظرین، آپ نے تلاوت قرآن پاک بھی سماعت فرمائی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سماعت فرمائی۔ تو آئندہ انشاءاللہ اسی طرح ہم اچھی ٹرانسمیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ارسلان حیدر مدنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔